من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ غلام علی، علی اصغر، فرقان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ چراغ علی کب آئیں گے؟ مطلب ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب، بولیے، مباد العربیہ 4 میں علم نحو میں مفعول بہی کے بارے میں، اور بتایا تھا کہ مفعول بہی کچھ جگہ پر وجوباً اس کا عامل کا وجوباً حذف ہوتا ہے، انہی میں سے ایک تھا منادا۔ باب منادا میں عامل جو ہے وجوباً علی اصغر حذف ہوتا ہے، وجوباً حذف ہوتا ہے منادا۔ ٹھیک ہے، وہ عامل کیا ہوتا ہے؟ اس کے بدلے ادات ندا آ جاتے ہیں، نہیں یا انادی یا ادعو وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اسی سے منادہ ہی سے ملحق کی گئی تھی کچھ چیزیں، ان میں سے کون کون سی چیزیں؟ استغاثہ کو اسی سے ملحق کیا گیا، اس میں بھی ایسا ہو، ٹھیک ہے، منادہ سے ہی ملحق ہے، یہ بھی منادہ جیسے ہی ہے ایک طرح سے، وہ الگ بات ہے کہ بلانے کا طریقہ ہر ایک میں الگ ہے۔ منادہ میں استغاثہ میں مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، جی۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ہے ندبہ۔ ندبہ جس بتایا تھا ہم نے کہ جس کے اوپر جس پہ تکلیف ہوئی ہو، جس پہ دو درد میں اس کو پکارنا، یا درد کے لیے پکارنا، یعنی جس کو اوپر درد ہے وہ پکارے کسی کو، ٹھیک ہے۔ تو مندوب کا ندبہ کا مطلب ہے جس کے اوپر تکلیف پڑی ہو وہ پکارے کسی کو، ٹھیک ہے۔ وہ یا تو وہ پکارے جو درد میں ہے یا تکلیف میں ہے، یا اس کو پکارا جائے جس پہ مصیبت پڑی۔ بتایا تھا کہ آئیے تو ندبہ ہم پڑھ چکے ہیں، ندبہ ہم پڑھ چکے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بس تھوڑا سا لکھوانا باقی تھا۔ لکھوانا کیا مطلب؟ سب کچھ پڑھ چکے ہیں لیکن کتاب سے پڑھا ہے، سب کچھ کتاب سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بتایا تھا کہ ادات ندبہ ہے کیا؟ علی اصغر، ندبہ کس ورڈ سے کیا جاتا ہے؟ ندبہ کس ورڈ سے کیا، کس حرف سے کیا جاتا ہے؟ واو سے نہیں، واو والی وا۔ ادات ندبہ کیا ہے؟ وا مصیبتا، وا حسینا، ٹھیک ہے۔ پھر بتایا کہ دوسرا سوال یہ ہے مندوب کی، بولیے، اس میں مندوب کی کتنی صورتیں سے استعمال ہوتا ہے؟ مندوب کتنی صورتوں میں استعمال آپ جانتے ہیں؟ آپ کو مندوب یعنی ندبہ میں ایک تو ندبہ یعنی پکارنا، اور مندوب جس کو پکارا، جس کے اوپر ندبہ کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر ندبہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو اس کے آخر میں الف ہوگا، یا تو آخر میں الف ہوگا، کیا ہوگا؟ الف ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے وا یوسفا، کیا دیکھیے الف ہے نہیں ہے، وا یوسفا، یا الف اور ہائے سخت، وقف میں ہائے سخت ہوگی، جی الف اور ہائے سخت، ہائے سخت، سخت یعنی ساکن، ہائے سخت پر ختم ہوگا، کون ختم ہوگا؟ فرقان، غلام علی، الف اور ہائے سخت پر ختم ہوگا کون؟ مندوب، مندوب یعنی جس کو پکارا نہیں جاتا، جس کو پر ندبہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور آپ کہیں وا مصیبتا، وا حسینا، وا محمد، وا
یوسفا، دیکھیے آپ ہے نہیں یوسفا کو سوسفا لکھ دیا واہ یوسفا، ٹھیک ہے، واہ یوسفا، واہ یوسفا، یا تو مندوب علی غلام علی ایسے ہوگا واہ یوسفا واہ محمد واہ علیہ، ٹھیک ہے، یا پھر الف آخر میں کھائے سخت ہوگی ساک وقت، واہ مصیبتا واہ حسینہ واہ یوسفا، ٹھیک ہے نہیں، یا پھر یا اپنی حالت پر باقی رہے گا، یا مندوب اپنی بولیے یسرا، یا مندوب اپنی حالت پر باقی رہے گا، ٹھیک ہے، جیسے وا یوسفو، کیا وا دیکھا آپ کو، اب مسئلہ یہ ہے علی اصغر قرآن میں نے آپ کو بتایا تھا غلام علی کہ جو مندوب کے آخر میں الف یا الف ہائے ساکن لائی جاتی ہے، یہ کیوں لائی گئی ہے، وجہ کیا ہے، کیا ہوتا ہے جی اچھا تاکہ آواز کھینچ سکے، بتایا تھا میں نے، لکھ لو پوائنٹ کر کے کہ مندوب کے آخر میں الف یا الف و ہائے سخت لائی جاتی ہے، وہ آواز کو کھینچنے کے لیے آتی ہے تاکہ آواز کھینچے، اور آواز کھینچتی ہے تو اس سے غم کی شدت کا پتہ لگتا ہے، میں تو واہ یوسف واہ یوسف، مثلا اگر آپ واہ حسین رو رہے ہیں مثلا، لیکن جب آپ کہیں واہ مصیبت واہ یوسف واہ یوسف، جب آواز کھینچے گی تو اس سے شدت علم ظاہر ہوتی ہے، اس لیے مین ریزن اس الف کا لانا ندبہ کے، کیونکہ ندبہ میں رویا ہی تو جاتا ہے، گڑ گڑاتے پکارا جاتا ہے نہیں جی، ٹھیک ہے نہیں، اس لیے اس کا آخر میں تاکہ آواز کھینچ سکے واہ یوسف، اب آپ یہ دیکھیے، ادھر دیکھیے علی اصغر، یہ واہ یوسف پہ زبر ہے لیکن یہاں فے پہ پیش ہے، کیوں بتایا تھا میں نے، قرآن مباحثہ کریں گے تو پتا ہو جی، فے پہ الف ہے نہیں، فے پہ زبر ہے نہیں، لیکن یہاں ضمہ ہے، کیوں بھائی، نام وہی ہے یوسف، وا بھی وہی ہے، تو ایسا کیوں، ہاں کیونکہ یہاں پر جو فا ہے مندوب کا آخری حرف، مندوب کا آخر جو ہے وہ الف ندبہ کی حرکت میں بزی ہے، اس کی مناسب حرکت میں بزی ہے، لہذا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، مطلب اس کے پاس جگہ نہیں ہے کہ وہ بنا یا اعراب کی جگہ رکھ سکے اپنے پاس اپنا اعراب، جب اگر مثال کے طور پر یہاں پر یہ زبر جو رکھا ہے جی، یہ الف کی مناسبت سے یہاں رکھا ہوا ہے فے کے اوپر، تو ایک حرف پہ ایک ہی تو حرکت آ سکتی ہے یا بنا آ سکتی ہے، تو جب یہ الف کی وجہ سے فتح آ چکا ہے تو اگر یہ مفرد معرفہ ہے، مفرد معرفہ آپ جانتے ہیں مبنی پر علامت رفع ہوتا ہے، یہاں پہ علامت رفع ضمہ ہے، مبنی پر ضم ہے، تو وہ علامت بنا ضمہ کہاں ہے، یہاں کاؤ مقدر رہے گا، یہ نقطہ بتایا تھا، آپ لوگ نہ مباحثہ کرتے ہیں نہ لکھتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ پوچھے گا، کوئی بھی پوچھے گا، کوئی بھی پوچھے گا، آج لکھ لو اس کو، آپ لکھ لو کہ جب جب مندوب کے آخر میں الف یا الف نطبہ یا الف ہا لگی بھی ہو تو اس وقت مندوب کا آخر اس الف سے مناسب حرکت میں بزی ہوتا ہے، لہذا پھر اس کی حرکت بنا اگر وہ مفرد معرفہ ہے مبنی ہے، ٹھیک ہے، یا مثلا منصوب ہے بھائی مندوب جو ہوتا ہے منادا منصوبی تو ہوتا ہے، کتنی صورتیں ہیں، مبنی ہوتا ہے یا منصوب، مورب منصوب، ٹھیک ہے، بتائیں گے اس کے قسمیں، کیونکہ اس کا حکم بھی کس سے ملحق کیا گیا ہے، منادا سے، منادا یا تو مفرد معرفہ ہوگا یا تو مفرد ہوگا، مفرد میں بھی یا مفرد معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، نکرہ بھی یا مقصودہ یا غیر مقصودہ، یا پھر مضاف ہوگا یا شبہ مضاف، تو بتایا تھا اگر منادا مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو یا نکرہ غیر مقصودہ ہو
تو منصوب ہوتا ہے، ورنہ اگر مفرد معرفہ یا نکرہ ہو لیکن موصوفہ نہ ہو جی، تو پھر کیا غیر مقصودہ ہو تو پھر وہ مبنی ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے. جیسے یوسف مبنی پر علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ، مبنی پر ضم ہے. تو یہاں بھی یوسف ایسا نہیں ہے کہ یہاں یوسف منصوب ہے فرقان. یہ مت کہتے نا اگر کوئی پوچھے علی اصغر کرتے کو غلام علی کہ بھائی واج یوسف سمجھ لیا آپ نے، مثال دے دی ندبہ کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اس کا اعراب کیا ہے؟ تو آپ کہیں بھائی منصوب ہے، علامت نصب فتحہ دکھ رہا ہے. نہیں بھائی، یہ زبر جو دکھ رہا ہے یہ الف ندبہ کی مناسبت کا ہے. آپ اعراب وہی رہے گا جو تھا اس کا، بس مقدر رہے گا. کیونکہ یوسف کیا ہے؟ مفرد معرفہ ہے. کہا جی مبنی ہے، مبنی پر علامت طرف ضمہ، جو کہ ضمہ کہاں ہے فے کے اوپر؟ کہا کہ وہ مقدر ہے. کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے، الف کی مناسب حرکت میں بزی ہے. سمجھ میں آیا؟ یاد رکھنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ، ورنہ اس میں اور کیا پوچھے گا انسان؟ وہ آگے تھوڑی کہے گا بھائی مندوب کتنے طرح کا ہوتا ہے، کوئی بھی بتا دے گا اتنے دن سے دیکھ کے بھائی، یا تو ندبہ کے مندوب کے آخر میں الف ہوگا یا الف ہائے ساکن ہوگا یا پھر ویسے ہی نارمل ہی ہوگا. یہ چیزیں پوچھے گا. مبادی الاربعہ 4 پڑھ رہے ہیں آپ، یہی پوچھے گا کہ بھائی جب الف ندبہ لگ گیا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو اعراب کیا ہوگا؟ مثلا اعراب کہا کہ اگر مبنی ہے تو علامت بنا مقدر رہے گی، اور اگر مورب ہے تو علامت نصب مقدر رہے گی. مورب ہے تو علامت نصب مقدر رہے گی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ارے بولیے جی. مثال کے طور پر یہ 3 حالتیں ہیں مندوب کی. مندوب کے آخر میں یا تو الف ہوگا، الف ندبہ وا یوسفا، ٹھیک ہے، یا الف ہائے ساکن وا یوسفا، یا پھر نارمل ہوگا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ نقطے کر کے لکھ لیجیے گا. نمبر 1 نقطہ، بولیے نمبر 1 نقطہ. مثلا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس میں مندوب حذف نہیں ہوتا ہے، وا حذف نہیں ہوتا. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ یہ لکھ سکتے ہیں آپ کہ مندوب جی، مندوب جب اس کے آخر میں الف ندبہ یا الف ہا ہو تو پھر وہ اس الف کی مناسب حرکت میں بزی ہوتا ہے. لہٰذا اگر وہ مبنی ہے تو علامت بنا جو علامت رفع ہوگی وہ مقدر ہوگی، اور اگر منصوب ہے تو علامت مورب تو علامت اعراب اس میں مقدر ہوگی مندوب کے اندر. ٹھیک ہے نہیں؟ آخری اس پہ تیسرا نقطہ ایسے کر کے لکھ سکتے ہیں کہ اگر مندوب کے آخر میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن اگر مندوب کے آخر میں پہلے سے ہی الف ہو، پہلے سے ہی کوئی اسم ہے جس میں پہلے سے ہی الف ہو، اب اس پہ ہم ندبہ کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ الف ندبہ کا جائے کہا کہ پھر یہ ہٹ جائے گا، جو اس کا الف تھا وہ ہٹ جائے گا. پھر الف ندبہ مصطفیٰ وا ایک لکھ لینا ایک پوائنٹ. اور اگر کوئی اسم ایسا ہو کہ جس میں پہلے سے ہی الف اور ہے ہو آخر میں، اور اس میں ہم کیا کریں گے؟ مثلا عبداللہ کیا ہے؟ آپ بتائیے آخر میں آلریڈی الف اور ہے یا نہیں؟ اللہ ہے عبداللہ، تو اس کو کیا کریں گے؟ اس میں پھر الف پر الف ہا نہیں لگے گا. واہ عبداللہ واہ عبداللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ بولیے ایک پوائنٹ یہ کر کے لکھیے گا. چوتھا پوائنٹ یہ کر کے لکھیے گا کہ اگر کوئی اسم مرکب ہو، کوئی اسم مرکب ہو، عبداللہ مرکب ہے نہیں، عبد الملک کیا ہے؟ عبد الملک، عبد الملک مرکب اسم ہے نہیں؟ علی اصغر غلام المرکب ہے نہیں عبداللہ، عبد الملک عبد ملک. اب اگر اس پہ ہم نطبہ کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ اگر اس پہ نطبہ کرنا چاہیں تو نصب بھائی مرموز کیونکہ مضاف ہے، اعراب تو یہاں آئے گا نا منصوب. لیکن اگر ہم الف نطبہ لگانا ہے یا الف ہا لگانا، وہ کہاں لگے گا؟ یہاں لگے گا. اس کے دوسرے پارٹ پہ مرکب کے نقطہ بہت اہم ہے، لکھ لینا یہ چیز. جو دو آخر کے 2-4 نقطے بولے ہیں میں نے. پہلا نقطہ اہم، اگر کسی ورڈ اسم کے آخر میں پہلے سے ہی الف ہو
تو جب اس پہ نطبہ کریں گے تو اس کا الف ہٹ جاتا ہے، الف پہ نطبہ لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی اسم ایسا ہو جس کے آخر میں الف وہ پہلے سے موجود ہو، اس پہ نطبہ کرنا ہو، تو اس کے آخر میں پھر الف و ہا نہیں لگتا۔ وہ عبداللہ اعراب یہاں ہے اور واپس نہیں لگا یا اعراب، ٹھیک ہے، یاد دیکھیں اب۔ اور اگر تیسرا یہ اہم پوائنٹ یہ کہ اگر کوئی اسم مرکب ہو اس پہ نطبہ کرنا چاہیں تو الف و ہائے ساتھ یہاں لگے گی اس کے دوسرے اس کے آخر میں، دوسرے مرکب دو چیزوں سے ہے یہ، اس کے دوسرے والے کے آخر میں لگے گی۔ اعراب کہاں رہے گا؟ اب آپ یہ مت کہنا بھائی الف و ہا آ گیا تو اعراب یہاں مقدر ہے یا بنا، وہ اگر اعراب یا بنا یہاں مقدر ہے تو کون سی والی مقدر ہوگی یہاں پہ؟ یہاں پر عبد الملکہ میں بھائی ملک تھا نا، تو بتائیے اس کی کیا، اب یہ ملکہ میں کاف پہ جو زبر ہے یہ وجہ سے ہے، اس کی اعراب یا بنا ہوگی کہاں ہے، کیا ہوگی ہیں؟ ہم؟ بھائی یہ نطبہ ہے، نطبے کا اعراب تو یہ آ گیا ہے، آپ جانتے ہیں، تو یہ مضاف مضاف الیہ نہیں دکھ رہا تھا تو تو اب ملک کا جو اعراب تھا وہ مقدر رہے گا، مندوب کا اعراب یہاں رہے گا، ضروری تھوڑا ہی کہ مندوب کا ہوگا تو وہی مقدر رہے گا۔ ملک کیا ہے؟ عبد الملک تھا نا، عبد الملک تھا، تو اب تو منسوب ہو گیا، مضاف ہونے کی وجہ سے نطبہ بنایا ہم نے، لیکن اب اس میں الف و ہائے سب جنہوں نے کہا کہ کہاں ملتی ہے مرکب میں؟ آخری والے حصے میں۔ اب جب اس کے آخر میں مل گئی تو اس کا اعراب یا بنا، اگر یہ مورب ہے، مضاف الیہ تو مورب بھی ہوتا ہے نہیں، مضاف الیہ مورب بھی ہوتا ہے نہیں، اگر مورب کلمات میں سے ہے تو مجرور اور لفظاً مجرور، اور اگر مبنی کلمات میں سے ہے تو محلاً مجرور، تو وہ بنا کہاں ہوگی؟ علامت جر یا یہاں مقدر ہوگی؟ علامت بنا یا علامت جر یہاں مقدر ہوگی، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ تھا لیکن منادا والا اعراب یہاں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اس لیے کہ مضاف الیہ کا اعراب تو ہمیشہ مضاف کی وجہ سے ہوتا ہے، مضاف کا اعراب ہے جو کسی اور وجہ سے آئے گا، جیسے یہاں واو کی وجہ سے ابدا ہوا، سمجھ میں آئے؟ یہ تین چار پوائنٹ بہت اہم ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ مٹا دوں، اب آپ اس کو دیکھیے، یہ تو تھا مندوب کی، لکھ لیا؟ اب کچھ کرتے ہیں مندوب کی کچھ، دیکھیے جلدی سے بات کو بتاؤں، مندوب کی، اس میں مندوب میں، اس میں یعنی وہ جو مندوب بنایا جا رہا ہے اس میں مندوب کی شرطیں، کیا شرطیں ہوتی ہیں اس میں مندوب میں؟ پہلی معرفہ معین، جیسے علم، جیسے علم، ٹھیک ہے؟ معنی موصولہ یا معنی موصولہ ہو اور اس کا صلہ مشہور ہو، صلہ مشہور ہونا چاہیے، اگر صلہ مشہور نہیں ہے تو پھر من کا کیا ہوگا؟ من مندوب نہیں ہوگا، یا اور معرفت معین ہو یا معنی موصولہ ہو اس کا مشہور، یا مضاف ہو، مضاف ہو معرفے کی طرف، اس کی توضیح کے لیے، مضاف ہو کس طرح؟ معرفے کی طرف، اس کی توضیح کے لیے، توضیح نہیں تو آپ کو پتہ لگے کہ کیا ہے یہ توضیح کے لیے، ابھی مثال کو سمجھ میں آئے گا، مثال کے طور پر واہ عبداللہ، واہ ابھی عبداللہ معین ہے، واہ عبداللہ علم ہے، ٹھیک ہے؟ یا من صحابہ ذریعت الواجب،
وامن کیا وامن ذهبا ومن ذهبا زحیته زحیت الواجب زحیت ابھی من ہے وہ نطبہ ہو رہا ہے اس پہ وا کے ذریعے سے یا یہ وا فخر الوطنی سے دیکھیے وا فخر مضاف ہے نکرہ ہے نا نکرہ ہے مضاف کو معرفہ کی طرف الوطن معرفہ ہے نہیں وا فخر الوطن لیکن یہ فخر کس چیز کا توضیح دی گئی وطن کے کس کا فخر وطن اے وطن کے فخر اس پہ نطبہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ اس میں مندوب کی شرط ہیں کہ ایسا ہو ورنہ پھر اس کے علاوہ علامہ مثلا معرفہ معین نہیں ہے آپ نہیں کہہ سکتے یا وا رجلا اے مرد اس پہ گرے کیونکہ معین ہو یا من موصولہ ہو لیکن اس کا صلہ مشہور ہو یا مضاف کو معرفے کی طرف توسیع کے لیے تب ٹھیک ہے نہیں وا محمدہ میں محمد علم ہے ٹھیک ہے نہیں آئیے انشاءاللہ چیزیں پوائنٹ ضرور لکھ لینا مباحثے میں بھول نہ جانا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ